نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضور کی دوسری زوجہ ہیں ان کے بطن سے ہیں، باقی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہیں۔ حضرت قاسم جن کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، بچپن میں وفات پا گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اور بعض رافضی اس کے انکار کرتے ہیں، اور بعض رافضیوں کے علماء نے ان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں بھی کر لیا، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے بھی مان لیا۔ یہ عجیب طریقے سے میں دیکھ رہا تھا اہل تشیع کے ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب، حیات القلوب میں ملا مجلسی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے شان کے موازنہ پر بحث کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچا دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بالا ثابت کرنے کے لیے برکت اور بے برکتی کے تذکرہ کرتے ہوئے آخرکار اس منکرین اہل بیت کے قلم سے بھی سرزد ہو گیا، نکل گیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول کریم کی وہ زوجہ مقدسہ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے برکتیں عطا کی، جن کے بطن اطہر سے مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العالمین نے قاسم عطا کیا، کہہ دو سبحان اللہ، جس کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو عبداللہ عطا کیا، جس کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو زینب عطا کیا، جس کے بطن اقدس سے رب ذوالجلال نے محمد کریم کو رقیہ عطا کیا، جس کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو ام کلثوم عطا کیا، جس کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو بظاہر تو حضرت عائشہ صدیقہ کے بے اولاد ہونے پر تنقید کرنے کے لیے اس نے یہ بات اپنے ناپاک عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کی ہے، لیکن دوسری طرف حق وہ ہے جو دشمن کی زبان سے بھی نکلے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ملا باقر مجلسی نے یہاں کہہ دیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، اصول کافی کے اندر بھی موجود ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہیں، یہ جو جن کا میں نے نام لیا، یہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہیں اور رسول کریم کی حقیقی اولاد ہے، ربائب نہیں ہیں، حقیقی اولاد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن کو ام المومنین کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو عطا کیا۔ واضح کلمات مالا یحضر الفقی کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان اولاد کا تذکرہ کیا گیا جن کی ماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا ہے۔ منتہی الاعمال میں عباس قمی نے بھی نبی پاک کے اولاد کا تذکرہ کرتے کرتے ان نفوس قدسیہ کا ذکر کیا کہ یہ رسول کی اولاد ہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، اگرچہ باقی بہت سارے انکاری بھی ہیں۔ شیعہ ذاکر، شیعہ مناظر، فتوحات شیعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہونے پر مولوی دوست محمد قریشی سے مناظرہ کے روداد کو ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اسماعیل شیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہونے پر دلائل قائم کی، یہ قریشی صاحب کے پاس اس کے جواب نہیں تھے۔
اپنی تقریر مکمل لکھا اور دوست محمد قریشی کی تقریر کے 2-3 سطر لکھ کے کام اب اس نے جناب روداد کو ثابت کر دیا۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مناظر ہو اور شیعہ معتبر کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہو، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی بطن عطر سے ان نبی پاک کی اولاد کو شیعہ ذاکرین نے، شیعہ مجتہدین نے، شیعہ علماء نے بھی ذکر کیا ہو، اور میدان مناظرہ میں اترنے والا ایک مناظر جو ہے اس سے بے خبر ہو اور دلائل نہ دے سکتا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ چلا کہ یہاں اس نے کذب بیانی سے بات کی ہے۔ اور اہل سنت کے عظیم عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمتوں کی نزول فرمائے، حضرت شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ القرآن علامہ محمد علی رضوی، جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے محتمم شیخ الحدیث لاہور کے، جس نے 16 مجلدات پر اہل تشیع کے عقائد کے جناب چیتھڑے اڑا دیے ہیں۔ اس نے اتنا خطرناک طریقے سے اہل تشیع کے کتاب سے ان کو رد کر دیا ہے۔ آج تک شیعہ مناظر محمد علی کی ان تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اور گھٹنے ٹیک کر کہتے ہیں۔ اور مولانا محمد علی جو ہیں اہل سنت کے عالم دین ہیں، مسلکی اعتبار سے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کتاب کی جو انہوں نے شیعوں کے رد میں لکھا ہے، آپ نیٹ پر سرچ کریں، مولوی عطا اللہ مماتی دیوبندی کی تقریر آپ کو ملے گا، اہل سنت بریلوی علماء کے دینی خدمات آپ لکھیں، اہل سنت بریلوی علماء کے دینی خدمات پر مماتی مولوی عطا اللہ ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اہل سنت کے ایک عالم مولانا محمد علی نقشبندی نے 16 مجلدات پر شیعوں کا رد کیا ہے۔ آج تک ہمارے مسلک کے کسی عالم کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی۔ وہ مان رہے ہیں مخالف کہ اہل سنت کے اکابر اتنے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہی عطا اللہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلم شریف کی ضخیم شرح مسلم لکھ کر بہت دینی خدمت سر انجام دی ہے، شرح بخاری کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی تفسیر تبیان القرآن کا ذکر کرتا ہے، دیگر آپ کے دینی تدریسی خدمات کا ذکر کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ اہل سنت کے وہ خدمات آج مخالف باوجود تعصب میں ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اہل سنت کے پاس علماء بہت ہیں۔ اور یہی مولوی اہل سنت کی خدمات کو بیان کرتے ہوئے مولانا فاضل بریلوی، مولانا اشاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتے کرتے آپ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے حاضر دماغ تھے، اور جو آپ سمجھتے تھے اس کے بعد کسی اور پر نظر نہ رکھتے تھے، بس اپنی رائے پر مضبوط ہو کر دلائل قائم کرتے تھے۔ پھر آپ کی فقہی بصارت پر تذکرہ کرتے ہوئے عطا اللہ بندیالوی کہتا ہے کہ مولانا اشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ ہزاروں سوالات کے اس کے اندر جوابات موجود ہیں، اور وہ 33 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتنی جلدیں ہیں؟ 33 جلدیں ہیں، جس میں ہزاروں اس کے اندر مسائل موجود ہیں۔ اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین سے دوران گفتگو جب فتاوی رضویہ پر اس فقیر نے گفتگو کی، اہل سنت کے اس عالم دین نے کہا مولانا صاحب فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اہل سنت کے علماء کو ہمت دے، وسائل عطا کرے، اور اس فتاوی رضویہ کو جو اردو میں ہے اس کو عربی میں بدل کے عرب دنیا میں بھیج کر بتا دیں کہ اگر علم ہے تو علماء اہل سنت کے پاس ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ عرب کے علماء اردو نہ سمجھنے کی وجہ سے کما حقہ اہل سنت کے خدمات سے آشنا نہیں ہیں۔ اگر کوئی ان کی کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے عرب دنیا میں بھیج دے، تاکہ جس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حرمین شریفین گئے، وہاں علماء سے ملاقات کی، جن علماء نے آپ کے پیشانی مبارک کو چوما، جن علماء نے آپ کو امام وقت کہا، جن علماء نے آپ کو مجدد کہا، چونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، علمی دلائل سے وہ اتنے خوش ہوئے اور خبردار ہوئے، انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر اچھے کلمات کے ساتھ کیا۔ جب تک حرمین شریفین پر اہل سنت کے علماء
چاروں مسالک فقہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے علماء موجود تھے۔ اس وقت اگر بر صغیر سے، پاک و ہند سے کوئی حج کرنے جاتا تو اس سے پوچھتے کہ مولانا احمد رضا کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، یعنی اتنی آپ کی شہرت اور شخصیت تھی۔ وہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جس نے 8 گھنٹے میں الدولت المکیہ من مادت علوم الغیبیہ کو لکھ کر ثابت کر دیا کہ ہم اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو کس طرح رکھتے ہیں۔ وہ عربی زبان میں میری لائبریری میں موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا الدولت المکیہ میرے پاس موجود ہے عربی میں۔ آپ نے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جس انداز سے ثابت کیا، اس پر علماء حرمین شریفین کی تصدیقات موجود ہیں، تقریضات موجود ہیں، آپ کے علمی کمال کو سراہا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ وہ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے ہیں۔ اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا انکار کرے، وہ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا۔ بولو، اونچی آواز میں کہہ دو۔ جو نبی کی بیٹی کو حضور کی بیٹی نہ مانے اور دعویٰ کر دے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے، حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ کسی کی حقیقی اولاد کو غیر کی طرف منسوب کرنا، بولو توہین ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں، توہین ہے، گستاخی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو محبت اہل بیت کے دعویٰ کرتے ہیں در حقیقت میں وہی رسول کریم کے گستاخ ہیں، وہی اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ ہمارے سندھ کے عظیم عالم دین شیر مصطفیٰ مفتی عبد الرحیم سکندری اکثر اپنے مواعظ حسنہ میں فرمایا کرتے تھے کہ آپ ان کے یا حسین کہنے پر گمراہ نہ ہو جائیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ گند کا ٹوکرا ہے، اس کے اوپر 2-4 پھول دکھا رہے ہیں تمہیں۔ اندر ٹوکرا کس کا ہے؟ گند کا ہے۔ اوپر کیا رکھا انہوں نے؟ پھول۔ یعنی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کا ذکر کرتے ہیں، شہداء کربلا کا ذکر کرتے ہیں، سبیل کے پانی لگاتے ہیں، چاول پکاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ یہ بڑے محب ہیں، لیکن حقیقت میں اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ گند ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انکار کرے، حضور کے ازواج مطہرات کو بدشد کے کلمات کے ساتھ یاد کرے، جس کے لیے قرآن نے کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں کو بنسبت ان کے جانوں کے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب وہ احترام نہ کرے رسول کے ازواج کا، پھر کہے میں مومن ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کہے میں مومن ہوں، وہ ہو نہیں سکتا۔ مکتوبات شریف کے اندر موجود ہے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، 2 جلد ہے، میں نے ہیڈ صفحے پر نوٹ کیا ہوا ہے، ابھی مجھے صفحہ ذہن میں نہیں آ رہا کیا ہے، مکتوب نمبر بھی اس کے صفحے پر نوٹ کیا ہوا ہے۔ 15-10 منٹ کے اندر وہ مکتوبات منگا کے آپ کو دکھایا جا سکتا ہے فارسی میں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا تھا، ختم پڑھتا تھا۔ اس ختم میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہدیہ کرتا تھا، حضور کے ازواج مطہرات کو ایصال کرتا تھا، حضور کے اہل بیت اطہار کو ایصال کرتا تھا، صحابہ کرام کو ایصال کرتا تھا۔ یہ میرا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو میں سو رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں خواب میں خوش ہو گیا کہ رب ذوالجلال کے محبوب نے کرم فرمایا ہے، مجھے اپنی نورانی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ میں اٹھ کر رسول کریم کو سلام عرض کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ فرماتے میں پریشان ہو گیا،
کہ مہربانی بھی ہو گئی ہے، خواب میں رسول کی زیارت بھی ہے، سلام کرتا ہوں جواب نہیں ملتا، اور حضور جو ہے اعراض فرماتے ہیں میں نے دوبارہ سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مجھے جواب نہیں دیا، چہرہ مبارک پھیر لیا، میں آگے بڑھ کر ہاتھ باندھ کے رسول کریم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگا، اے اللہ کے محبوب، اس بندے گنہگار سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا، کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو مجھے مطلع کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی، من طعام بخانہ عائشہ بخرم، من طعام بخانہ عائشہ بخرم، اے مجدد آپ جانتے نہیں ہیں میں زندگی مبارکہ میں حضرت عائشہ کے گھر کھانا کھایا کرتا تھا، حضرت عائشہ کے گھر کھانا کھایا کرتا تھا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایصال ثواب جو کرتا تھا وہ طعام میں جن جن کے ارواح کو شامل کرتا تھا، اتفاقاً وہ نام ام المومنین عائشہ صدیقہ میں بھول جاتا تھا، میری زبان سے وہ نام ایک دو بار نہیں آیا، باقی ازواج مطہرات کا میں نے نام لے لیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھے خبردار کر دیا، اگر عائشہ صدیقہ کو اس ایصال ثواب میں شامل نہیں کرتے تو تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے صحابہ جب بھی مجھے ہدیہ بیچتے تھے عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوتا تھا تب بیچتے تھے۔ صحابہ کرام رسول کریم کے مزاج سے واقف تھے، علماء جانتے ہیں، سیرت کی کتابیں، احادیث کی کتابیں آج بھی اس پر گواہ ہیں، صحابہ رسول کریم کے مزاج سے واقف تھے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف فرما ہوتے، اس دن وہ رسول کریم کے پاس تحفے بھیجا کرتے تھے، دودھ کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، دیگر اشیاء کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے کرتے تھے۔ تو وہی یہاں بات ہے، مجدد الفسانی سے کہتے ہیں کہ میں جب بھی کھانا کھایا کرتا تھا عائشہ صدیقہ کے گھر کھایا کرتا تھا، جب بھی میرے غلام صحابہ مجھے ہدیہ بھیجتے تھے عائشہ صدیقہ کے گھر ہی بھیجتے تھے، اور تو نے اسے ایصال ثواب میں یاد نہیں کیا، جس کے حالانکہ مجدد الفسانی کو بڑی عقیدت ہے ام المومنین سے، بڑی ایمانی محبت ہے ام المومنین سے، اس میں کوئی شک نہیں، صرف بتقاضۂ بشریت کے نام لینا یاد نہ رہا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوا، اور جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے شان اقدس میں تبرہ کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بدشد کے کلمات کہتے ہیں، کیا اللہ کے رسول ان سے راضی ہوں گے؟ بولیں کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ قرآن نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، تو مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی ماں کی بے ادبی کرے۔ آج اگر کوئی نالائق بچہ اپنی ماں کو گالی دے، معاشرے میں اسے اچھی نگاہ سے دیکھیں گے لوگ، اسے اچھے کلمات کے ساتھ یاد کریں گے۔ جو دنیا میں وہ ماں اگرچہ وہ تقویٰ کے اعتبار سے اتنی اعلیٰ نہیں ہے، دینداری اور پرہیزگاری میں آگے نہیں ہے، فسق اور فجور میں مبتلا ہونے کے باوجود چونکہ ماں کا مرتبہ ہے، بیٹے کو حق نہیں پہنچتا، ماں کے فسق و فجور کو دیکھ کر ماں کو بدشد کے کلمات کہے، وہ بیٹا بھی لعن و طعن کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق کی لخت جگر، جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لا کے حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھا کے محمد مصطفیٰ سے کہہ دے کہ رب ذوالجلال نے ابوبکر صدیق کی اس بیٹی سے آپ کا نکاح فرمانا چاہتا ہے۔ اتنی شان رکھنے والی میری اور آپ کی اماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق کی لخت جگر ہے، لیکن اہل تشیع نے تنقید کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ جتنے حضور کے ازواج مطہرات ہیں سب قابل احترام ہیں، کسی ایک کی شان میں بے ادبی کرنا ایمان کو غارت کرنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو خبردار کیا، اور شیخ نے مکتوبہ شریف میں اس کو ذکر کیا۔ اور شیخ نے ذکر کیوں کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، پوری مکتوبہ شریف کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں۔ آپ نے اہل تشیع کے ایک مجتہد کو ازواج مطہرات کی شان میں بے ادبی کرنے پر تنبیہ کرتے کرتے آخر میں آپ نے اپنا یہ عینی واقعہ ذکر کیا کہ تو بدبختو کدھر جا رہے ہو، مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، میں نے نام نہیں لیا، نبی کریم نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، تم بے ادبیاں کر کے کیسے رسول کا قرب حاصل کر سکو گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سوتیلی والدہ ہیں، رشتے کو بھی مد نظر رکھو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے کہلواتی تھی۔ کئی ایسے واقعات ہیں، ایک دفعہ حضرت علی، آخری بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اکیلی ہیں، گھر میں کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے غلام اور کنیز غنیمت میں آئے ہیں، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے ایک خادم کی درخواست کریں، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب ایک خادم عطا کر دیں گے، کام کاج میں وہ معاون اور مددگار بنے گی، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی المرتضیٰ کے اس مشورے کو مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں نہیں تھے، آپ کسی دینی مصروفیات کی وجہ سے باہر تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تذکرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہ امی جان میں اس لیے آئی ہوں کہ یہ کنیزیں، یہ غلام غنیمت کے طور پر آئے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب میرے والد ماجد کی خدمت میں درخواست کرنے آئی ہوں کہ مجھے ایک خادم دیا جائے تاکہ وہ میرے گھریلو کاموں میں میری ہاتھ بٹائے، اس لیے میں آئی ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت ام المومنین کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی۔ حضور نے پوچھا کس مقصد سے آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کنیزیں، یہ غلام جو آپ کو غنیمت میں ملے ہیں، ان میں سے ایک کنیز اور ایک غلام کی درخواست کی ہے، آپ ان کو ایک خادم دے دیں تاکہ ان کے گھر میں کام کاج میں ان کے ہاتھ بٹائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر وہاں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ام المومنین سے کچھ نہیں کہا، ان کی بات سننے کے فوراً بعد نبی کریم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر نبی پاک کے دست مقدس کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی یہ وجہ جاننے کے بعد اپنی بیٹی کو کہا، اے میری لخت جگر، کیا میں تجھے اس خادم اور کنیز سے کوئی بہتر چیز نہ بتا دوں جو تجھے دنیا اور آخرت میں تیرے بھلائی کا سبب بنے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی جب تو فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں، نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ انگلیوں پر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک نے یہ اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ کو یہ وظیفہ دیا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں، یہ تمہیں غلام اور کنیز سے تمہارے لیے زیادہ مفید اور فائدہ مند ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری پیاری بچی، یہ جو غلام، یہ جو کنیزیں غنیمت کے طور پر مال میں ہمارے پاس آئے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے والدین جنگ میں شہید ہوئے ہیں، یہ یتیموں کے لیے ہیں، یہ ان مجاہدین کے لیے ہیں جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ تجھ پر تو تیرے والد کا سایہ ہے، تو یہ تسبیحات پڑھ لے، اپنے گھر کا کام کاج خود کر لے،
تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو دوستان عزیز، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بڑی محبت تھی۔ اگر محبت نہ ہوتی تو اس کا ذکر نبی پاک سے وہ کبھی نہ کرتی۔ حضور سے ذکر کیا، ذکر کرنے کے ساتھ بعض محدثین نے شرح میں سفارش کی بھی کی ہے کہ ایک غلام دے دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ان کو یتیموں کے لیے، شہداء کے بچوں کے لیے وقف کیا ہوا تھا، تو اپنی بیٹی کو تسبیح دی ہے۔ یہ تسبیح میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہر نمازی پڑھ رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ کا۔ اگر وہ کنیز نہ مانگتی، خادم کا مطالبہ نہ کرتی، یہ تسبیحات ہمیں کس کے ذریعے ملتے؟ تو یہ ایک بڑا احسان ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے ملے ہیں۔ لیکن پڑھنے والے خال خال ہیں۔ پڑھنے والے، امام ایک طرف سلام پھیر لیتا ہے، دوسری طرف سلام پھیرنے کے لیے بھی وقت زیادہ لگتا ہے نمازی کو، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ کے بھاگا جائے، دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی تکلیف نہ کریں۔ لیکن عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ مسجد شریف میں نمازوں کے بعد بیٹھ کر ذکر کرنا، یہ قرآن کا بھی حکم ہے، مصطفیٰ کریم کا بھی حکم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، اللہ کے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ نمازوں کے بعد آپ کی چھٹی نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔